یہودیوں اور مسلمانوں کے کانفلکٹ کو دیکھنے کے کئی تناظر ہو سکتے ہیں۔ ایک تناظر جس کے اوپر ہم آج بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ ایک حدیث کی روشنی میں ہے، اور قرآن پاک میں جب یہودیوں کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور فضل گنواتا ہے، اور ان کے لیے، ان کو مخاطب کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ تم چوزن پیپل آف دا لارڈ تھے، اللہ تعالیٰ کے خاص چنیدہ بندوں میں تھے، جن کو نبوت بھی عطا کی گئی، حکومت بھی عطا کی گئی، اور اپنے آپ یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو اپنے نائب کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا اس دنیا کے اوپر۔ لیکن انہوں نے اس جو ان کو حیثیت دی گئی تھی، جو خلافت عطا کی گئی تھی، اس کا حق ادا نہیں کیا، اور سرکشی کی، بغاوت کی، جس کی سزا کے طور پہ مغضوب علیہم کے طور پہ ان کو ایک ایسی قوم کے طور پہ کہا گیا جو کہ باغی تھی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا اور حجت سے کٹ بازی کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر کے دنیاوی مقاصد میں اور دنیاوی اغراض کو پہلے رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ جس حدیث کا میں نے ذکر کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بنی اسرائیل اور موجودہ مسلمان امت کے بارے میں چند سملیرٹیز ہیں جن کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اور تمہارے درمیان اتنی مشابہت ہے جتنی جوتے کے دو جوڑوں کے درمیان ہوتی ہے، اور اگر بنی اسرائیل کسی گو کے بل میں بھی گھسے تھے تو تم بھی اس گو کی بل میں ضرور گھسو گے۔ تو اس سے دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کیا کچھ ایسے سملیرٹیز بھی ہیں تاریخی طور پہ جن کو ہم لنک کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ یہودیوں میں اور مسلمانوں میں کون کون سی سملیرٹیز ہیں۔ تو تاریخی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل کے اوپر 3 ایسے عذاب آئے ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے عذاب تھے۔ پہلا جو عذاب آیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر وہ بخت نصر یا نبوکڈ نظر جو عراق کا بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر۔ پہلا جو عذاب آیا، اس میں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ بخت نصر کی جو حکومت تھی وہ بنی اسرائیل کے مشرق میں تھی۔ تو پہلا یہ فیکٹر یاد رکھنا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر پہلا عذاب شام کی طرف سے آیا، مشرق کی طرف سے آیا، عراق کی طرف سے آیا۔ شام اور عراق اس وقت ایک ہی ملک تھا، تو بخت نصر نے حملہ کیا۔ دوسرا عذاب 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی کی طرف سے آیا، اور رومی یورپین اقوام میں سے تھے، تو دوسرا عذاب ان کے اوپر آیا یورپین اقوام کی طرف سے۔ اور تیسرا عذاب تقریباً 70-80 سال پہلے جنگ عظیم دوم کے بعد یہ اس ٹائم پہ آیا جب ہٹلر نے تقریباً 60 ملین جیوز کو قتل کیا۔ تو یہ 3 بڑے بڑے عذاب ہیں جو کہ تاریخی طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ اسرائیل کے اوپر آئے ہیں، بنی اسرائیل کے اوپر آئے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں بھی کیا کچھ ایسے سملر واقعات ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی اگر تاریخ پہ آپ نظر ڈالیں تو ایک جو سگنیفیکنٹ پہلا کوڑا عذاب کا ہمیں نظر آتا ہے وہ تاتاریوں کی شکل میں نظر آتا ہے، اور تاتاری بھی مسلمانوں کے مشرق سے آئے تھے۔ نبوکڈ نظر بنی اسرائیل کے مشرق سے آیا تھا، تو پہلی سملیرٹی آپ کو پہلے عذاب کے کوڑے میں نظر آتی ہے۔ دوسرا عذاب جو مسلمانوں کے اوپر آیا وہ یورپین اقوام کے ذریعے آیا، جب کلونیل دور آیا اور کوئی بھی ایک مسلمان ملک بھی ایسا نہیں تھا جو آزاد بچ گیا ہو۔ اور اگر ہم بنی اسرائیل کی تاریخ میں دیکھیں تو ان کے اوپر جو دوسرا عذاب آیا تھا وہ ٹائٹس رومی کی طرف سے آیا تھا، جو کہ اس وقت کا اب موجودہ دور کا جو یورپین علاقہ ہے، رومی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان اقوام کو کہا جاتا تھا جو موجودہ یورپ میں ہیں، عیسائی لوگ۔ تو مسلمانوں کے اوپر جو دوسرا عذاب کا کوڑا پڑا وہ یورپین کلونیل دور میں آیا، اور یورپین اقوام نے تمام مسلمانوں کو اپنا مغلوب بنا لیا۔ اب ایک ایسا لنک ہے جو مسنگ ہے، وہ یہ ہے کہ ہٹلر والا جو عذاب آیا تھا جب 60 ملین جوز کو قتل کر دیا گیا تھا، تو مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی ایسا عذاب ہمیں نظر نہیں آتا جس میں جو بنیادی طور پہ جو یورپین اقوام میں سے اگر آپ جرمنی کی بات کریں تو جرمنی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وی آر دا پیور نیشن، وی آر دا پیور بلڈ لائن آف دا آرین۔ آرین ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں خیال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ان کے ماننے والے تھے ان کی ایک نسل تھی جو آرین تھی، اور اپنے آپ کو وہ پیور بلڈ لائن سمجھتے ہیں کہ اور ہم سپیریئر ہیں اور باؤنس بیک کرتے ہیں۔ تو جو ایک لنک ہمیں مسنگ نظر آتا ہے مسلمانوں کی تاریخ میں اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں وہ ہٹلر والے عذاب کا ہے۔ تو لگتا یہ ہے
کہ جو موجودہ اپرائزنگ ہو رہی ہے جیوز کی مسلمانوں کے خلاف عرب کے اندر، تو شاید یہ کوئی ایسا ریپلیکا نظر آئے گا جو کہ یہودیوں کی تاریخ میں ہمیں ہٹلر کی شکل میں نظر آتا ہے، لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیں ایسا کوئی عذاب نظر نہیں آتا جس میں کسی ایسی یورپین اقوام نے مسلمانوں کے اوپر اس طرح کی ظلم اور بربریت کی ہو۔ تو ان چند گزارشات کے بارے میں اس حدیث کی روشنی میں ہمارے اور یہودیوں کے درمیان جو سملیرٹیز میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی اعتراض ہو، یا آپ کو لگے کوئی بات ایسی جو میں نے خلاف واقعہ کی ہے، تو فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔